ٹک ٹاک کے بارے میں ایک سوال کئی مہینوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے اس کی چونکہ پوری طرح تحقیق نہیں تھی تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے ٹک ٹاک صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایپلیکیشن ہے جس میں آپ ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو اگر وہ ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ برائے ایکٹنگ ہے اور لوگوں کو پتہ ہی ایکٹنگ ہے اور اس سے کوئی آپ اچھا سبق دے رہے ہیں، اچھا میسج دے رہے ہیں، یا مزاح برائے مزاح ہے جس میں کسی کی توہین نہیں ہے، دل شکنی نہیں ہے اور صرف ایک مزاح ہے، یا کوئی اچھا میسج دیا جا رہا ہے تو جائز ہے۔ لیکن جو زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے بیہودہ چیزوں میں ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر اپنی فحش تصاویر لگاتی ہیں، فحش نہ بھی ہوں تو جوان لڑکی کے لیے اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ایکٹنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ٹک ٹاک میں اگر کوئی فحش چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا پیش کرنے کا طریقہ ہی غیر شرعی ہے، یعنی اس میں فحاشی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ اور اگر اس میں کوئی میسج اچھا دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور میسج صرف میسج اچھا نہیں ہے بلکہ میسج دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے، یعنی جائز ہے۔ اور جائز کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے ہو، بلکہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاح ہو، یا جیسے میں نے بتایا جو پرینک آتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مزاح اگر اس پرینک میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو، کیونکہ بعض پرینک ایسے ہیں بندے کی موت ہی واقع ہو گئی، انسان ہی مر گیا اس میں، ایسا ڈرا دیا اس کو، تو ظاہر ہے اس طرح کی پرینک بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح پرینک میں کوئی مزاح ہوتا ہے جس میں بے حیائی بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کی ایک تفریح ہوتی ہے، تو اس حد تک اگر ٹک ٹاک میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور پھر ایک کوئی میسج دیتا ہے، اچھا میسج یا اچھا نہ بھی ہو، کم از کم ایک جائز میسج ہو، یعنی ایک جائز پیغام دیا جا رہا ہو جائز طریقے سے، تو پھر وہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر جو ٹک ٹاک میں ہو رہا ہے وہ ایک بےہودگی ہے۔ جوان لڑکیاں اپنی طرف، یعنی اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جس بےہودگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہی ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا دردناک عذاب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اب چونکہ حکومت پورے طور پر شرعی حکام کو فالو نہیں کرتی، لہذا دنیا میں تو یہ لوگ سزا سے بچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سزا بھی ہے اور وہ سزا بہت شدید ہے۔ تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر جو اس طرح سے بےہودگی کو، بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان عورت حیا دار ہوتی ہے، عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں۔ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں، ہمارا تو ایک کلچر ہے، تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو۔ تو غیرت، وہ کسی نے کہا نا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے وہ پردہ۔ تو شعر مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے غیرت جب ہی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے، آخرت کی خیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری